ویلکم بیک. رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان سہ فریقی جو مذاکرات ہوئے وہ کابل میں ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جمعرات کے روز جو چینی وزیر خارجہ ہیں ان کی اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی، پاکستان میں ان کی آمد پر شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ میں جو چائنا اور پاکستان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ ایک بالکل نیکسٹ لیول پر جانے کے حوالے سے ذکر بھی ہوا، اور کہا کہ مزید شعبوں کے اندر جو یہ دونوں تعلقات ہیں ان کو فروغ بھی دیا جائے گا. چائنا جو ہے وہ تجارت بھی بڑھائے گا، معدنیات، زراعت، اور اس کا بھی ذکر ہوا، اور انسداد دہشت گردی کا بھی. اس پورے سیناریو میں بھارت کہاں فٹ ہوتا ہے، کیونکہ بھارت بھی افغانستان کے ساتھ ہمیشہ قریب ہونا چاہتا ہے، اور دوسری جانب ایک طرف پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ بھی ہے جس کے ساتھ اب ہم مزید تجارت کو فروغ دیں گے. اس کو پاکستان کس طرح سے بیلنس کر سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ہیں فارمر امبیسڈر عبد الباسط صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر سلمیٰ ملک صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر سلمیٰ، آپ کی اجازت سے میں اگر باسط صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ جو سہ فریقی اجلاس ہوا ہے کابل کے اندر، اور یہ اس کو بڑی جسے کہتے ہیں کہ اہم نظر سے بھی دیکھا گیا، کیونکہ کابل میں اجلاس ہونا جس میں چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور افغانستان کی شمولیت، اور اس بات پر اتفاق ہونا کہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی. اس کو آپ اس ریجن کے لیے کتنا بینیفیشل قرار دے رہے ہیں باسط صاحب، اور اگر بھارت کی سکوپ سے دیکھا جائے تو یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نادیہ فار ہیونگ می آن یور شو. اہمیت تو اس کی یقیناً ہے، کیونکہ پاکستان تو بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو تیز کیا جائے، ان میں مومنٹم پیدا کیا جائے. اور کچھ ہمارے پرابلمز بائیلیٹرل رہے ہیں بھارت کے ساتھ، جو آج کے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی رہے ہیں. اور اس وقت خاص طور پہ جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پچھلے دنوں زیادہ ہوئے تو چین نے ایک اہم کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے مہینے میں بھی، بلکہ مئی کے مہینے میں 21 یا 22 مئی کو ایک انفارمل سے فریقی چائنا میں بھی ہوئی تھی، جس میں ہمارے فارن منسٹر اور افغانستان کے فارن منسٹر اور چین کے فارن منسٹر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اب یہ چھٹا راؤنڈ تھا. یہ 2017 سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے سے فریقی. تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے. نہ صرف اب سی پیک کا ہم فیز 2 شروع کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، بلکہ سی پیک میں اگر افغانستان بھی باقاعدہ طور پہ شامل ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو سینٹرل ایشیا میں راستے کھل جائیں گے. جو بھی فار ایگزامپل ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو بڑی اچھی پیش رفت ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اوبیسلی بھارت میں وہ اس سے فریقی اجلاس جو کل ہوا اس کو بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہے ہوں گے. اور بھارت پہلے بھی افغانستان میں جب طالبان کی حکومت سے پہلے 2021 سے پہلے اس کو وہاں کافی سپیس ملی ہوئی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور جتنی بھی اینٹی پاکستان آرگنائزیشنز تھی ان کو فنڈ بھی کرے، سپورٹ بھی کرے. لیکن اب ہم امید کرتے ہیں جو کہ بات چیت ہوئی ہے کابل میں کہ افغانستان جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گا، خاص طور پہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں. اور اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے لیے بے شمار اپرچونٹیز ہیں، اور ہمیں اس پہ ہی اکنامک جو کمپوننٹ ہے سارے ریلیشن شپ کا، اگر اس میں ہم مزید مومنٹم انجیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی. تو ڈاکٹر سلمیٰ، آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک کمپوننٹ جیسے کہ ذکر کیا باسط صاحب نے بھی، اور یہ بات ہو رہی ہے سی پیک کو فروغ دینے کی، افغانستان تک توسیع دینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی اس میں فائدہ ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنا ہے، اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. لیکن چائنا کا پاکستان کے حوالے سے بھی دہشت گردی جو ہمارے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے، اس کا ایک مین ریزن یہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور ان کے جانب سے، یعنی ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے دہشت گردی ہمارے ملک میں ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے بھی اب یہ سوچ لیا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ فرسٹ، اور اسی سے ٹیررزم جو ہے وہ کرٹیل ہونا شروع ہو جائے گی،
اور یہی وہ چاہ رہے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ نادیہ. جیسے کہ ایمبیسڈر باسط صاحب نے بڑے کلیئرلی اس بات کو آؤٹ لائن کیا ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دو تین چیزیں جو میں کہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی جو پالیسی ہے خاص طور پہ کسی بھی چیز کو لے کے وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندازے سے بہت ہٹ کر ہے. چائنا کی ایک نان انٹرونشنسٹ پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے. وہ ہر کنٹری کی سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتا ہے اور ایون کرٹیکل فیصلے جس میں چائنا خود بھی ہرٹ ہوا ہے کئی دفعہ وہ بھی وہ اس ملک پہ چھوڑتا ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کریں, ہم انڈیو انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. اور یہی جو ہے دہشت گردی کے معاملے میں بھی ہوا ہے, خاص طور پہ تب بھی جب یہاں سی پیک کے جو مختلف ایسٹس تھے ان کو دہشت گرد انڈیا کے بھارت کے کہنے پہ جو تھے ڈسٹروائے کر رہے تھے اور ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. سو اب جو ہم نے یہ دیکھا ہے یہ جو 6 راؤنڈ آف ڈائلاگ ہے, ٹرائیلاگ ہے ایکچولی, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز ہمیں دیکھنے کی اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ چائنا پہلے بھی جب امریکہ افغانستان میں مکمل طور پہ انوالو تھا 9/11 کے بعد اور وہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا, اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو چائنا کی وہاں بھی ایک بہت اسٹرانگ فوٹنگ تھی, خاص طور پہ ان کے کاپر اینڈ آئرن مائنز کے حوالے سے, اور ان کو وہاں کوئی پرابلم نہیں آئی تھی. بلکہ ہم یہی کہتے تھے کہ جی گراؤنڈ زیرو آف دہشت گردی جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے اور ان لوگوں نے پاکستان کی طرف کیا ہوا ہے, اور چائنا وہاں ان کے انٹرسٹ جو ہیں اللہ کا فضل ہے اس طرح سے ڈیمیج نہیں ہوئے. سو یہ چیز جو ہے ہم تینوں ممالک کے لیے بینیفیشل ہوگی جب ہم اپنے انرجیز کو اکٹھا کرتے ہیں, سینرجائز کرتے ہیں اس ایفرٹ کو اور کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف آتے ہیں. اس میں افغانستان کا بھی بہت فائدہ ہے کیونکہ رشیا کے علاوہ ابھی تک کسی ملک نے اتنے عرصے میں افغانستان کو آفیشیلی ریکگنائز نہیں کیا. پر یہ بھی دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ چائنا نے ڈیورنگ دا امریکن پریزنس آفٹر دیم اور 2019 اور اس کے بعد بھی اپنی پریزنس وہاں رکھی ہے اور بہت طریقے سے وہ ہے پولیٹیکل انوالومنٹ میں آئے ہوئے وہاں اکنامک ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتا رہا ہے, تو اس نے کوئی جانبداری نہیں دکھائی. سو اگر ہم اس پروڈنٹ طریقے سے چلتے ہیں تو نہ صرف دہشت گردی کو کنٹرول ملے گا بلکہ پورے خطے کو, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور ان دونوں خطوں کو اگر ہم ملائیں تو ایک بہت سالڈ اکنامک ریجن فارم ہو سکتا ہے جو کہ ہماری بھی ضرورت ہے, افغانستان کی بھی ضرورت ہے اور چائنا کو بھی فائدہ دے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.